الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے پیارے بھائی دوستو، ماہ رمضان کے روزے کی فضیلت کے بعد سب سے زیادہ جس مہینے کے روزے کو شریعت اور دین کے اندر فضیلت حاصل ہے وہ ہے ماہ محرم کے روزے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کے روزے کی فضیلت اور اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ ماہ رمضان کے روزے کی فضیلت کے بعد سب سے افضل ترین روزے ماہ محرم کے روزے ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان اور مومن کو چاہیے اس مہینے کے اندر شروع سے لے کر آخر تک مکمل طور پر روزہ رکھنے کی کوشش اور کاوش کریں۔ اگر اتنا ممکن نہ ہو تو اس مہینے کے بیشتر ایام میں روزہ رکھنے کی سعی کریں۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو کم سے کم اس مہینے کے اندر یوم عاشورہ کا روزہ ہے، اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس روزے کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے شریعت کے اندر، اور صرف مسلمانوں کے مابین نہیں بلکہ کفار مشرکین یہود و نصارہ اس روزے کو اہمیت اور حیثیت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر تھے تو کفار قریش اس روزے کا اہتمام کرتے اور ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس روزے کا اہتمام کرتے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے گئے تو بے عین ہی اسی دن یہودیوں کو بھی دیکھا کہ یہ لوگ روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ما ھذا، اس دن تم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو، وجہ کیا ہے؟ قالوا، ان لوگوں نے جواب دیا، ھذا یوم نجى اللہ فیہ بنی اسرائیل من عدوہم، ایک ایسا دن ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون اور اس کے لشکر کے تسلط اور تشدد سے نجات دیا تھا۔ فصامہ موسیٰ علیہ السلام شکراً، لہذا اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام شکرانہ کے طور پر اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرتے ہوئے اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، اگر تم لوگ موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا پسند کرتے ہو، ان کی سنت سے محبت اور لگاؤ رکھتے ہو تو بدرجہ اولا ہم اس کے زیادہ حقدار اور مستحق ہیں۔ فصامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھے، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ لیکن ایک بات یاد رہنی چاہیے کہ اس وقت یہ روزہ وجوب اور فرضیت کا حکم رکھتا تھا۔ جب رمضان کا مہینہ فرض ہو گیا، فلما فرض رمضان، جب رمضان کا مہینہ آ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا، تم میں سے جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے روزہ نہ رکھے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ھذا یوم عاشورہ، یہ عاشورہ کا دن ہے، لم یکتب علیکم صیامہ، اور اس دن تم پر روزہ فرض نہیں ہے، وانا صائم، لیکن میں روزہ رکھوں گا، فمن شاء صام ومن شاء فلیفطر، تم میں سے جو چاہے روزہ رکھے، جو چاہے روزہ نہ رکھے۔ ان دو حدیثوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا، اختیار اس لیے دیا کہ وجوب اور فرضیت کا درجہ کو ختم کرنے کے لیے، ورنہ استحباب کا درجہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی ہے، اور انسان کو اس روزے کا اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، من صام یوم عاشورہ، جو شخص یوم عاشورہ کا روزہ کا اہتمام کرے گا، یکفر السنۃ الماضیہ، اللہ رب العالمین ایک دن روزہ رکھنے کے نتیجے میں پچھلے ایک سال کا گناہ معاف کر دے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہم تماموں کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔